في أعماقنا الإيمان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورۃ الزمر کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں اور آج آغاز کر رہے ہیں سورۃ المؤمن سے۔ اس کا ایک اور نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور فرعون کے دربار میں ایک بندہ مومن کی تقریر ہوئی جو بہت طویل تقریر ہے، اس کا ذکر بھی سورت میں آئے گا اور مشرکین کو عذاب کے ڈراوے بھی سنائے گئے ہیں۔ یہاں سے حامیم کے الفاظ سے 7 صورتیں آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، سورۃ المؤمن سے لے کر سورۃ الاحقاف تک۔ ان کو حوامیم سبعہ کہتے ہیں۔ 7 وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم کے حروف آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق یہ صورتیں قرآن کا مغز ہیں، قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے جو ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الزمر میں توحید کا عملی تقاضا آیا، عبادت اطاعت صرف اللہ کی۔ اب سورۃ المؤمن میں ذکر آئے گا دعا صرف اللہ سے۔ یہ توحید کا ایک عملی تقاضا ہے کہ دعا اللہ سے ہی مانگی جائے۔ آئیے سورۃ المؤمن کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا اور شدید عذاب دینے والا۔ یہ دونوں شانیں اللہ کے سامنے رہنی چاہیے کہ وہ عذاب دینے والا بھی ہے اور وہ معاف فرمانے والا بھی ہے، تاکہ امید ہوگی تو بندہ اصلاح کی کوشش کرتا رہے گا، خوف ہوگا تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ذی الطول، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں تو وہی لوگ جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، بس اے نبی شہروں میں ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے رسول کے ذریعے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کافروں کی چمک دمک کو دیکھ کر، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا، کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ پچھلے لوگوں کا بیان، بڑی شان و شوکت والے، بڑی ترقی جنہوں نے کی مگر تھے نافرمان، دیکھو ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ ارشاد ہوا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم، اور ہر امت نے اپنے رسول کے خلاف برا ارادہ کرنا چاہا، مراد ان کو نقصان پہنچانا چاہا۔ لیاخذوہ، کہ انہیں پکڑ لے تاکہ ان کو سزا دیں یا معاذ اللہ ان کے اوپر ظلم و ستم کریں۔ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فاخذتهم، اور ناحق جھگڑا کریں تاکہ اس کے ذریعے حق کو دبا دیں، پس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو پچھلی قوموں نے رسولوں کو نقصان پہنچانا چاہا، باطل کی باتیں عام کرنا چاہیے، حق کو دبانا مٹانا چاہا۔ فاخذتهم، اللہ فرماتے پس میں نے ان کی پکڑ فرمائی۔ فکیف کان عقاب، پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔
ہر دور میں حق و باطل کی کشمکش جاری رہے گی، بسا اوقات باطل غالب دکھائی دے گا اور باطل کے حمایتی حق کا مقابلہ کریں گے، مخالفت کریں گے، اہل حق کو مٹانے دبانے کی کوشش کریں گے، مگر ہر دور میں ظالم و جابروں کو مٹایا گیا اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہی اور باغی و نافرمانوں کو اللہ نے اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ آج بھی حق و باطل کا معرکہ جاری ہے، ایمان والے حق والے اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں تو آج بھی اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی اور اللہ ظالم و جابروں کو نابود کر کے ایمان والوں کو غلبہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح آپ کے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی، انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ آگ والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اگلی 3 آیات بہت پیارا مقام، اللہ رب العالمین کے فرشتے نیک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں۔ بڑی پیاری دعائیں فرشتوں کی ایمان والوں کے لیے، یہ بڑا پیارا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر عطا کیا۔ ارشاد ہوا الذین یحملون العرش، وہ لوگ یعنی فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ بخشش مانگتے ان کے لیے جو ایمان لائے۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت، زمین پر ایمان والے ہیں اور آسمانوں میں اور کہاں اللہ کا عرش ہوگا وہاں فرشتے ان ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب ہر شے کو احاطے میں دے لیا تیری رحمت اور تیرے علم نے، ہر شے پر تیرا علم اور تیری رحمت پھیلی ہوئی پہنچی ہوئی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، بس اے اللہ ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ زمین پہ بندہ سچی توبہ کرے تو عرش والے فرشتے اور دیگر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، بس اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی۔ واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی انہوں نے پیروی کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ ایمان اور نیک عمل کا ثبوت ایمان والے پیش کریں تو آسمانوں میں فرشتے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں، سارے گھرانے اے اللہ جہاں ایمان اور نیک اعمال تھے ان کو جمع فرما دے جنت میں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ ایمان پر آ جاؤ، نیک اعمال پر آ جاؤ تو فرشتے بھی دعائیں کریں گے گناہوں سے بچاؤ کے لیے۔ وما تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور اس دن جو برائیوں سے بچا لیا گیا یقیناً اے اللہ تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما اور اپنے فرشتوں کی دعائیں اے اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، اور ان دعاؤں کا مستحق بننے کے لیے ہمیں آج محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی اور نیک اعمال کی۔ اب کافروں کا بیان، باغیوں کا، نافرمانوں کا برا انجام ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، انہیں پکارا جائے گا یقیناً اللہ کا بیزار ہونا تم سے تمہارے اپنے آپ سے بیزار ہونے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جبکہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا بس تم نے کفر کیا۔ جب تم نے کفر کیا تو آج انجام کے اوپر تمہیں غصہ آ رہا ہے۔ جتنا تمہیں اپنے اوپر غصہ آتا ہے اس سے زیادہ اللہ تم سے بیزار تھا جبکہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، مگر تم نے کفر کی روش اختیار کی۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ مردہ رکھا اور 2 مرتبہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا،
فہل الی خروج من سبیل، بس اب کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی اس دن ماننے کا، اس حسرت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ 2 موتیں 2 زندگیاں، یہ بیان سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 میں بھی آیا۔ ہماری روحوں کو پیدا کیا اللہ نے، اس کے بعد ہمیں سلا دیا پہلی موت، دنیا میں اللہ لایا، پہلی زندگی جسم اور روح کو ملا دیا گیا، دنیا میں موت آئے گی، دوسری موت، اور پھر قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا دوسری زندگی۔ اعتراف تو کریں گے، مگر کل کا اعتراف کرنا، کل کا ہدایت کے لیے درخواست کرنا، حسرت کرنا کسی کام کا نہیں۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے کہ جب اللہ اکیلے تنہا کو پکارا جاتا تو تم اللہ کا انکار کرتے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کا کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم ایمان لے آتے۔ توحید تمہیں پسند نہیں اور شرک، اس میں تم اڑے رہے اور اس میں پھنسے رہے۔ یہ بیان مزید جاری رہے گا، مگر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ كلام الله داوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورۃ المؤمن کا ہم آغاز کر چکے ہیں۔ مشرکین کا بیان آیا، ایک اللہ کی طرف پکارا جائے تو انکار کرتے ہیں، اور شرک کی طرف بلایا جائے فوراً بات مان لیتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار ہے۔ آئیے مزید مطالعہ کرتے ہیں سورۃ المؤمن آیت نمبر 12 کا۔ ارشاد ہوا، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اللہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق کو اتارتا ہے، مراد بارش برساتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور رجوع کرنے والے کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ جن کے دل بند ہیں ان کو لاکھ نشانیاں دکھائی جائیں نہیں مانیں گے، اور جن کے دل میں سچی طلب و طلب ہے ایک ایک نشانی دے کر ایمان لاتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب اللہ کو پکارنے، اللہ سے دعا کرنے پر زور۔ دعا صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں، باقی سب محتاج، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ محتاجوں سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کو پکارو اپنی بندگی کو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ بھیجتا ہے روح یعنی وحی اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ روح کا لفظ وحی کے لیے بھی آتا ہے قرآن میں، جیسے کہ اس مقام پر آیا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ یعنی پیغمبر قیامت کے دن سے خبردار کریں۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی شے اس دن اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، سوال ہوگا آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ سارے دنیا کے بادشاہ چپ، سارے ظالم تکبر کرنے والے خاموش۔ اللہ کی طرف سے اعلان کروا دیا جائے گا، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ساری بادشاہت ہے جو واحد اور اکیلا ہے، اور قہار کل غلبہ رکھنے والا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو وہی بدلے میں دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا۔ لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا آج۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ، اور انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آنے والے قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جبکہ دل غم سے بھرے گلوں کے نزدیک آ رہے ہوں گے، یعنی کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، انتہائی دہشت کا موقع ہوگا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے۔ جھوٹوں کے لیے، ظالموں کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہ ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو۔ وما تخفی الصدور، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ سینے چھپاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، ہم فراڈ کر لیتے ہیں، خیانت کر لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔
اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو بھی جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ سینے چھپاتے ہیں، کیا نیتیں اندر ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، تو وہ دوسرے کچھ بھی فیصلے نہیں کر سکتے، وہ تو محتاج ہیں خود۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ پچھلوں سے عبرت تو حاصل کرو۔ کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض، وہ لوگ ان سے قوت میں بہت زیادہ سخت تھے اور زمین میں آثار یعنی نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے بھی بڑے تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس اللہ نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، بس ان لوگوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ طاقتور ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ہر دور کے مجرموں کو، باغیوں کو، انکار حق کرنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے ان واقعات کے بیان کے ذریعے۔ پچھلے لوگوں کے حالات کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری بھی پکڑ انہی کی طرح ہو سکتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، بس ان لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ صاد میں یہ الفاظ رسول اللہ کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آ رہے۔ اللہ کی راہ میں پیغمبروں کی مخالفت ہوئی، ان کو برا بھلا کہا گیا، ان پر لعن طعن کیا گیا۔ ہم پر تو کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی ہم دین کی دعوت کا کام نہ کریں تو ہم کیسے امتی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آج اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہمارا فرض۔ اس راہ میں جو مشکلات آئیں ان کو جھیلنا، برداشت کرنا اور حق کی راہ پر ڈٹے رہنا، یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب وہ ان کے پاس آئے ہماری طرف سے حق کے ساتھ، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی چال گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یہ ناکام ہوئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی اور آگے چل کر انہوں نے تحریک بھی برپا کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ ان کی چالیں ناکام، اللہ کی تدبیر کامیاب۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور چاہیے کہ اس سے اس کے اپنے رب کو پکارنے دو۔ یہ گھمنڈ میں، تکبر میں آ کے باتیں کر رہا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر ڈالوں گا، معاذ اللہ۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے تمہارے دین کو بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا دین کب ہوتا ہے؟ جب حکم اللہ کا نافذ ہو، اور دین سسٹم آف لائف فرعون کا ہو جائے گا جب فرعون کا حکم چلتا ہو۔ تو یہ کہہ رہا ہے میرا دین ہے اصل تو، اور یہ موسیٰ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا۔ یہ ہے دین کا تصور۔ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں، چند رسومات کا نام نہیں، جمعے کی 2 رکعت، یہ 5 وقت کی نماز اور رمضان کے روزے تک اسلام محدود نہیں۔ نظام حکومت میں بھی اسلام ہونا چاہیے، وہاں بھی معبود اللہ کو ہونا چاہیے، وہاں اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا مطالبہ۔ فرعون کہہ رہا ہے مجھے خوف ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ سب سے بڑا فساد تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ فساد مچائیں گے، معاذ اللہ۔
وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. یعنی اپنا معاملہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور رکھا، میں تو اللہ کی پناہ میں آ گیا، یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. یہ توکل جو بندہ مومن کا اللہ پر ہونا چاہیے ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں. اب تقریر آ رہی ہے، بڑی طویل تقریر ایک بندہ مومن کی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا مگر یہ فرعون کے درباریوں آل فرعون میں سے تھا. اس کی بڑی طویل تقریر، مسلسل اتنی طویل تقریر ایک ہی مقام پر کسی اور رسول کی نہیں. رسولوں کے حالات سینکڑوں آیات میں آئے، مسلسل ایک طویل تقریر ایک جگہ پر یہ اس بندہ مومن کی ہے جس نے حق کا اعلان کیا فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر. ارشاد ہوا وقال رجل مؤمن، اور ایک بندہ مومن نے کہا من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا مگر اب لگ رہا تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گیا تو اس سے رہا نہ گیا، یہ کھڑا ہوا اور تقریر کر رہا ہے. اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کو ماننے کی سزا دیتے ہو. یہی آج دنیا میں ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کو ماننے والوں اور شریعت کے نفاذ کی بات کرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے. یہ دشمنیاں کافر و ظالموں کی ہمیشہ سے رہی. یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا، معجزات دکھاتا ہے، مانتے کیوں نہیں ہو تم جبکہ تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِّبُ، اور بالفرض اگر وہ جھوٹا ہے اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا. بڑی سادہ سی بات کہی اس نے. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جو تم سے وعدے کر رہا ہے اس کا کچھ حصہ ضرور تم پر آ کر رہے گا، تو مان لینے میں خیر ہے. بالفرض خدا نہ خواستہ اگر وہ جھوٹا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا نکلا تو جس ادا سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، وعدے دے رہا ہے، اس کا کچھ حصہ تم پر آ جائے گا، تو مان لو یہی بہتر ہے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو اور جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو حد کراس کر جائیں اللہ کی اطاعت کی، جو اللہ کی بغاوت پر آ جائیں، جو زیادتی کریں، جو جھوٹ بولیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی. ناظرین کرام، یہ تقریر مزید جاری رہے گی مگر انشاءاللہ گفتگو ہوگی آئندہ نشست میں. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ أخيا